السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حیا خان، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کا شو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، صحت کا سفر ہر جمعے کو ہوتا ہے، یہ 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک، جیسے کہ آج بھی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم موجود ہیں، اسپانسرڈ بائی کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل۔ اینڈ لسنرز، آپ پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں 0511111 پر، یا آپ اگر ہمیں SMS کرنا چاہتے ہیں اپنے موبائل سے، آپ 3636 پر آپ SMS بھی ہمیں کر سکتے ہیں۔ فیس بک پہ آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں اور ہمارا فیس بک لائیو پیج ہے FM 100 پاکستان۔ سرچ پہ جا کے FM 100 پاکستان اگر آپ لکھیں گے تو ہمارا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا، جہاں پہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ بھی پا رہے ہیں۔ سو وی ویلکم آور گیسٹ ان اسٹوڈیو FM 100 اسلام آباد، ڈاکٹر محمد عرفان، کنسلٹنٹ آئی اسپیشلسٹ، کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو جی لسنرز اینڈ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ فیس بک پہ لائیو ہمیں دیکھ سکتے ہیں FM 100 پاکستان پر۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، آئیز اسپیشلسٹ ہیں۔ آئی کا پرابلم آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کو بھی ہے، بچوں کو بلکہ زیادہ ہے، اور کیوں ہے یہ ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی تفصیلی اس پہ بات کریں گے، کیونکہ آج کل کا جو ڈیجیٹل جو دور چل رہا ہے، اس میں ہر بچہ اگر ہم دیکھیں تو اسکرین کے آگے موجود ہوتا ہے۔ سو ٹوڈیز ٹاپک از ویری امپورٹنٹ فار دا پیرنٹس، اسپیشلی آئی کیئر فار ینگ مائنڈس۔ اچھا، ہم آپ کو بتاتے چلے، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے تعاون سے یہ پروگرام آپ کی طرف لایا گیا ہے، اور جی یہ سیریز ہے، ہر جمعے کو 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک آپ ہمیں صحت کے سفر پروگرام میں دیکھ بھی سکتے ہیں، فیس بک پہ لائیو ہوتے ہیں ہم، اور آپ سن بھی سکتے ہیں FM 100 اسلام آباد اسٹیشن پہ۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں آئی کیئر کے حوالے سے، تو اگر آپ ہمیں بتائیں کہ بچوں میں آنکھوں کے سب سے زیادہ پائے جانے والے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں؟ بہت شکریہ اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ جیسے کہ آپ نے ابھی خود بھی بتایا کہ زیادہ تر پرابلمز آج کل بڑوں سے زیادہ بچوں میں آ رہے ہیں، اور وہ اسکرین کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اسکرین کا ٹائم زیادہ ہے، استعمال زیادہ ہو رہا ہے۔ آج ہم ان ٹاپکس پہ یا ان بیماریوں کے بارے میں خصوصاً بات کریں گے جن کے بارے میں والدین جب آئی کلینکس میں وزٹ کرتے ہیں تو وہ زیادہ سوالات کرتے ہیں، ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ جی۔ ان میں سے ایک یہی ہے کہ اسکرین کی وجہ سے بچوں کی آنکھ یا بڑوں پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے۔ جی۔ اس کے علاوہ دوسرا، جب وہ آتے ہیں تو آنکھوں کے ٹیڑھے پن کے ساتھ آتے ہیں، اس کے بارے میں ان کے مختلف سوالات ہوتے ہیں کہ ٹیڑھا پن کیسے ٹھیک ہوگا، آپریشن کرانا ضروری ہے یا نہیں۔ اب جیسے موسم چینج ہو رہا ہے، بچوں میں آپ دیکھیے گا الرجی بہت کامن ہے، وہ آنکھوں کو مسلتے رہتے ہیں، ان کو جو بھی اویلیبل ٹریٹمنٹ ہو وہ بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے دوائی استعمال کرتے ہیں۔ جی۔ اس کے علاوہ بچوں میں کم نظری، گلاسز، یا تو وہ 1 سال کے بعد چینج نہیں کراتے، یا ایک دفعہ لگا لیں تو پھر اس کا نمبر دوبارہ ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ نہیں کرتے، ان کو ہیڈ ایک رہتا ہے، نظر کا مسئلہ آتا ہے۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا آج۔ جی بالکل صحیح ہے۔ تو بالکل جی، یہ بچوں میں آنکھوں کے اس طرح کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں جو کہ ہم روٹین لائف میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ بہت پرابلمس چل رہی ہیں آج کل۔ اچھا، آپ ہمیں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ جو اسکرین پہ اتنی دیر تک جو بچے دیکھتے رہتے ہیں، ان کی آئیز پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے؟ Alternatively, what exactly is digital eye strain? جی اچھا سوال ہے۔ آپ نے خود ہی بتایا کہ ڈیجیٹل آئی اسٹرین، ڈیجٹس جو موبائل یوز کر رہے ہیں، یا آپ لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز، LEDs اسکرینز، ان کی وجہ سے جو آنکھوں پہ افیکٹ آتا ہے، اسی کو ڈیجیٹل آئی اسٹرین کہتے ہیں۔ جی۔ ایکچولی آئیز آر ہیلدی بٹ دے آر ٹائرڈ، اور وہ اتنی تھکی ہوتی ہیں کہ مسلسل آپ اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو آنکھ تھکی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اس کے ڈفرینٹ سمپٹمس ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل میں بتاؤں، آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کووڈ-19 کے بعد آپ دیکھیے گا ہمارا لائف اسٹائل اتنا چینج ہوا ہے کہ ہماری آن لائن اسٹڈی موبائل پہ، ایون کہ لیپ ٹاپس، اسکرینس پہ ہم پڑھ رہے ہیں، بزنس ہمارا آن لائن ہو گیا، کلاسز ہماری آن لائن ہوگی۔ اس کے علاوہ اب رمضان ہے، آپ دیکھیں گے کہ قرآن شریف بھی ہم آن لائن ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ افطاری سے پہلے آپ دیکھو گے کہ فوڈ کی آرڈر بھی ہم آن لائن ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ جی۔ تو اتنا استعمال ہمارا بڑھ چکا ہے۔ ایک سروے ہوا، وہ بھی پاکستان میں بھی ریسنٹلی ہوا ہے، اس میں 80% سے زیادہ 5 سے 17 سال کی عمر کے جو بچے ہیں وہ تقریباً 4 سے 6 گھنٹے روزانہ موبائل یا LEDs یا اسکرین یوز کرتے ہیں۔ جی۔
تو اس کی وجہ سے آنکھوں پہ جو افیکٹ آتے ہیں یا باڈی پہ افیکٹ آتے ہیں اس میں سے کامن یہ ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے نیند بہت ڈسٹرب ہوتی ہے جی. سلیپ ڈسٹربنس بہت کامن ہے. اس کے بعد سوشل فیکٹرز کی اگر بات کریں, ایسے بچے یا بڑے کسی سوشل گیدرنگ میں انٹریکشن نہیں کرتے, ان میں اینگزائٹی, ڈپریشن, یہ چیزیں بہت کامن ہیں جی. کیونکہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, وہ مسلسل اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, جی. اس وجہ سے موٹاپے کا خدشہ بھی ان میں زیادہ ہوتا ہے. جی بالکل. اب ہم بات کرتے ہیں آنکھوں کے لحاظ سے. آنکھوں میں ڈرائی آئیز, آنکھوں کی خشکی, کیونکہ اسکرین بھی مسلسل استعمال ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ نے اینک لگائی ہوئی ہے, اس اینک کے ساتھ آپ کے سر میں درد ہوگا, جی. سر کا درد ہو گیا, بلر ویژن, یا آپ کی آنکھوں کا جو بیلنس ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے. یہ کچھ سمٹمز ہیں جو فریکوینٹلی ہم نوٹس کرتے ہیں مریضوں میں. صحیح. کسی لسنرز آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں بالکل ہمیں بتا بھی سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کا کوشچن بھی ہے آپ فیس بک پہ بھی پوچھ سکتے ہیں, SMS کر سکتے ہیں اپنے موبائل سے 3636 پر. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہے. آئی ریلیٹڈ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ آنکھوں میں خشکی ہو جاتی ہے, تو بہت سے ایسے لسنرز ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ آنکھوں میں اتنی زیادہ ڈرائی آنکھیں ہو جاتی ہے کہ خشکی نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے آنکھوں پہ. تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے کہ کیا کچھ ڈراپس وغیرہ ہوتے ہیں, یا یہ پھر یہ بھی کیا مسلسل اسکرین کی طرف دیکھنا یا اس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ مسلسل اسکرین کی وجہ سے جب آپ مسلسل دیکھ رہے ہوتے ہو تو آپ بیسیکلی اپنی آئی کو بلنک نہیں کر رہے ہوتے, جی, تو اس کی وجہ سے ڈرائینس آتی ہے. صحیح. تو وہ ڈرائینس آپ کی ایچنگ, ربنگ اور ہیڈ ایک کی کازز کرتی ہے. صحیح. اچھا, کوشچن ہے میرے پاس کہ واٹ آر دا ٹیل سائنس آف ایکسیسو اسکرین ایکسپوجر دیٹ پیرنٹس شوڈ واچ آؤٹ فار؟ اچھا, اسکرین کے لحاظ سے جو پیرنٹس آپ دیکھیے گا کہ ایون کہ میں بھی کل ہی کسی کو بتا رہا تھا OPD میں سفر کر رہا تھا, تو تقریباً جتنی بھی مائیں تھیں انہوں نے اپنے بچوں کو سیٹ پہ بیٹھ کے موبائل دیا اور وہ سارے یوز کر رہے ہیں. تو بس میں یا آپ گاڑی میں ایسے خاموشی سے جیسے کوئی موجود ہی نہیں ہے, ایسا ہی ہے. تو وہ مسلسل استعمال کرتے ہیں. تو ان بچوں میں جیسے میں نے پہلے بتایا نظر کا کم ہونا, ڈرائی آئیز اور سر کے درد کی شکایت, یہ مسلسل انہی چیزوں کے ساتھ وہ پریزنٹ کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو بالکل وہ جو پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچے شور نہیں مچائیں گے اور آرام سے بیٹھ جائیں گے, تو اس طرح پھر نظر کا, حالانکہ ہم اگر دیکھیں تو چھوٹے بچوں میں بہت زیادہ اتنی بڑی بڑی گلاسز انہوں نے لگائی ہوئی ہیں, 4 سال 5 سال کے بچوں نے, 6 سال کے بچوں نے, تو وہ اسی وجہ سے ہے. اس ڈیجیٹل آئی strain capable of causing permanent damage to the children's eye. اس میں کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ permanently جو ہے ایک بچے کی آئی یا جو ہے یہ ایک پرسن کی آئی ڈیمیج ہو سکتی ہے ان چیزوں سے؟ اچھا, یہ ایک اچھا کوشچن ہے. جیسے اس کے نام سے یہ ہے کہ یہ ایک اسٹرین ہے, جی, پرماننٹ ڈیمیج نہیں کرتا. یہ گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ یوز کرتے ہو تو آپ تنگ رہتے ہو, جی, آپ کو سمٹمس آئیں گے, ہیڈ ایک ہوگا, ڈرائینس ہوگی اور آئیز کے پرابلم ہوں گے, لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اسکرین کی کوئی ریز ہیں جو آپ کے پیچھے پردہ بصارت ہے یا ریٹنا جس کو ہم کہتے ہیں, یا آپ کی اوور آل آنکھ کو وہ نقصان کر رہے ہوں. جی. پہلے بھی میں نے اسٹارٹ میں بتایا تھا آئیز آر ہیلدی بٹ دے آر ٹائرڈ, وہ تھکی ہوئی ہوتی ہیں. جی جی, تو اس طرح پرماننٹ ڈیمیج نہیں کرتی. صحیح. لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی آئیز کی بینائی بھی چلی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, تو یہ کیا ہوتا ہے پھر اس میں؟ بچوں میں تو مختلف قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں, جن میں پیچھے جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہو کہ بینائی آہستہ آہستہ جاری ہوتی ہے, جی, اس میں اگر پردہ بصارت, جی, یا پھر ایک آنکھ کا ٹیڑھا پن اور کانسٹنٹ ہو, اس میں نظر جا سکتی ہے. اچھا. یا آپ کا اچانک کوئی پیچھے پردے میں مسئلہ آ گیا, کوئی رگ میں مسئلہ آ گیا, اس کی وجہ سے آپ کی پرماننٹ ڈیمیج آئیز ہو سکتی ہیں. صحیح. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اسکرین ٹائم لمٹ ہوتی ہے بچوں کے لیے کہ وہ ان پہ لاگو کرنی چاہیے؟ کیا یہ ریکمینڈیڈ ہے کہ ڈیلی کوئی اسکرین ٹائم لمٹ ہم ان پہ لگا دے کہ تم نے اتنے بجے مطلب اتنے ٹائم کے لیے تم نے دیکھنا, اس کے بعد تم نے یوز نہیں کرنا؟ اچھا, یہ چونکہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے, یہ پہلے یورپین کنٹریز, امریکاز اور جتنے بھی ڈیولپڈ ورلڈز ہیں ان سب میں یہی ایشو آ رہا ہے. جی, ڈیجیٹل لائف ہو گئی ہے, تو ڈفرینٹ سرویز ہوئے ہیں جو وائڈلی ایکسیپٹیڈ گائیڈ لائنس ہیں, وہ یہ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ
जो बच्चे की उम्र पैदाइश से लेके पहले 2 साल, उसमें तो स्क्रीन का इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, एक्सेप्ट कि वो वीडियो चैट कर लें जैसे बाहर मुल्कों में होता है. सही. 2 से 5 साल की उम्र में रिकमेंडेड है कि नॉट मोर देन 1 आवर. अच्छा, नॉट मोर देन, मतलब एक दिन में आप 1 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकते. ठीक है, चाहे इनमें उसकी स्टडी है या कोई व्हाट्सएप पे वो अपना होमवर्क चेक कर रहे हैं या कुछ भी चैट कर रहे हैं. 5 साल से 17 साल या इससे ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए नॉट मोर देन 2 आवर्स. 2 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना. सही. और आपको डिजिटल आई स्ट्रेन उसके सिम्टम्स हो सकते हैं. सही. ओके जी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि जी आप 5 साल तक अगर आपका बच्चा तो 1 घंटा काफी है, 1 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो सकती है. इसी तरह 17 साल तक, 5 से 17 साल तक 2 आवर्स ओनली. जबकि यहाँ पे ऐसा होता है कि पूरा पूरा दिन हमारे जो बच्चे हैं वो बैठे रहते हैं और स्क्रीन की तरफ देखते रहते हैं मुसलसल और बिल्कुल पलक भी नहीं झपकते हैं, जिससे ड्राइनेस आपने बताया हो जाती है. अभी मैंने जो पहले सर्वे का जिक्र किया वो पाकिस्तानी का सर्वे था जिसमें वो 4 से 6 घंटे यही 5 से 17 साल की उम्र वाले बच्चे ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि रिकमेंडेशंस 2 घंटे से ज्यादा नहीं है. जी बिल्कुल. और जी लिसनर्स, आपको एक दफा फिर बताते चले कि आप सुन रहे हैं सेहत का सफर. आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास तौर पर उन पेरेंट्स के लिए जो कि जिनके बच्चे जो है मुसलसल स्क्रीन की तरफ देखते हैं और उनमें बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, ग्लासेस वगैरह लग जाते हैं, कोई आई की कोई एलर्जी वगैरह हो जाती है, बीमारी हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है. तो आपको बताते चलूं ये प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड है कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल की ताउन से. कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल एंड ISO 9001-2015 प्रोजेक्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस सैफ ग्रुप, और ये लोकेटेड है ब्लू एरिया में इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद. आपको बताते चले द हॉस्पिटल हैज द फॉलोइंग OPD, जिसमें एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज हैं, जिसमें इंटरनल मेडिसिन है, इसके अलावा कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी भी है. जैसे कि आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है अगर तो आप वहां पे भी कंसल्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं. मदर एंड चाइल्ड केयर है और डायबिटोलॉजी एंड एंडोक्रिनोलॉजी, डाइट एंड न्यूट्रिशन, इसके अलावा लिवर एंड किडनी, सिटी स्कैन्स, MRI, एक्सरेस, ये सब फैसिलिटीज यहाँ पे मौजूद हैं. हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद इरफान, कंसल्टेंट आइज स्पेशलिस्ट, कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से. आप सुन रहे हैं सेहत का सफर, एंड सेहत का सफर जो कि एक सीरीज है. हर फ्राइडे आप सुन भी सकते हैं, देख सकते हैं. FM 100 पाकिस्तान हमारा फेसबुक पेज है जहां पे आप वीडियो ट्रांसमिशन भी देख सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं. कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना है, हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इरफान मौजूद हैं, कंसल्टेंट आइज स्पेशलिस्ट, कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से. और आज का टॉपिक है आई केयर फॉर यंग माइंड्स. और डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, हम कुछ स्क्रीन टाइम का जिक्र कर रहे थे कि कितनी स्क्रीन टाइम लिमिट होनी चाहिए बच्चों के लिए. और हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कौन से ऐसे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं पेरेंट्स के लिए खास तौर पर जिनको फॉलो करके वो मिनिमाइज कर सकते हैं द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्क्रीन एक्सपोजर ऑन द चिल्ड्रंस आई. ऐसी कोई टिप्स मौजूद हैं आपके ख्याल में? क्या हम ऐसी टिप्स जो हैं वो पेरेंट्स को, जो कि हमारे लिसनर सुन रहे हैं, उनको बता सकते हैं? मुख्तलिफ किस्म आप बता सकते हो पेशेंट्स को या पेरेंट्स को, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप एक वर्ड है ब्लिंक, जी, इसको याद रखें तो इसमें तकरीबन 5 वर्ड्स हैं. इन वर्ड्स पे अगर आप एक अल्फाबेट पे काम करें तो आप इस आई स्ट्रेन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं. सही. ब्लिंक में आप देखिएगा इन 5 जो अल्फाबेट हैं, B ब्लिंक. जी. ब्लिंक में ये आता है कि अगर आप ऑफिस वर्कर हैं या आपका बहुत काम है कंप्यूटर का ऑफिस में, या आप स्टडी ज्यादा ड्यूरेशन के लिए करते हैं और आपको स्क्रीन लैपटॉप चाहिए होता है, तो आपने एक एक्सरसाइज को फॉलो करना है जिसको हम 20-20-20 एक्सरसाइज बोलते हैं. अच्छा. 20 का मतलब ये है कि 20 मिनट्स अगर आप रफली स्क्रीन यूज कर चुके हैं तो 20 सेकंड्स के लिए आपने आंख को बंद करना है और फिर 20 सेकंड्स के लिए आंख को आपने जितना दूर देख सकते हैं वहां देखना है. ये अब आपकी अवेलेबिलिटी पे है कि आप रूम में हैं तो एक कार्नर से दूसरे कार्नर या विंडो से बाहर, ताकि जितना आपने अकोमोडेशन या आंख के फोकस को यूज किया है वो रिलैक्स हो जाए. तो आपने एक एक्सरसाइज. सेकेंड स्टेप आप देखेंगे ब्लिंक में लुब्रिकेट. अगर आपका इतना 6 या 8 या 12 घंटे का यूज टाइम है तो फिर आप आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं ताकि ड्राई आई से आप बच सकें, वो आपने अपने साथ रखने हैं. तो फ्रीक्वेंट एक दिन में 2 बार 3 बार आप उनको यूज कर सकते हैं. सही.
अगर इसी ब्लिंक में हम आई को देखें इंचेस अवे, इसका ये मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कितना डिस्टेंस पे अपनी स्क्रीन को यूज कर रहे हैं. आप यूजुअली आर्म लेंथ पे रखें अपनी ब्राइटनेस स्क्रीन की, या जो उसका कंट्रास्ट है उसको एडजस्ट करें. आप रूटीन में देखते हैं कि हम जब ऑफिस से चले जाते हैं घर में, तो पूरे टाइम के लिए हमने व्हाट्सएप या फेसबुक लगाई होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इवन के ब्लैंकेट में होते हैं और कंट्रास्ट हमने बहुत ज्यादा की होती है, सारा फोकस हमारी आईज पे जा रहा होता है. या अचानक हम दिन में ऑफिस में होते हैं और हम बाहर निकलते हैं, उसकी ब्राइटनेस इतनी एडजस्ट नहीं होती, कम होती है, तब भी हमारी आई पे फोकस और स्ट्रेन हो रहा होता है. तो आपने एक तो आर्म लेंथ, कंट्रास्ट और ब्राइटनेस इनको एडजस्ट करना है. दूसरा, आपने इसी सवाल जो किया था कि हम पेरेंट्स को क्या टिप्स दे सकते हैं, आप सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाएं. सही. वीकली, मंथली, इवन के डेज में आउटसाइड एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, पार्क में ले जाना, ताकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव हो और आईज भी कंफर्ट रहे. बिल्कुल. और लास्ट में नॉलेज से ये मुराद के हमारे यहाँ पे पहले ये समझा जाता था कि हम मोबाइल यूज करें, लेकिन मैंने तो कंफर्ट शील्ड इसकी लगा ली है, अभी मुझे कोई नुकसान नहीं होगा. या मैं स्क्रीन यूज कर रहा हूँ, इसमें मेरा फिल्टर लगा हुआ है, तो मैं आराम से 18 घंटे 12 घंटे जितने भी मैं यूज कर सकता हूँ. कोई साइंटिफिक एविडेंस ऐसा नहीं है कि इनकी रेज आपके पीछे पर्दे को मुतासिर कर रही हूँ, जिनको हम ब्लू लाइट कहते हैं. तो इस तरह की कोई रिकमेंडेशंस नहीं है कि आप गॉगल्स या स्क्रीन फिल्टर्स यूज करें. आपने आर्म लेंथ, ब्लिंक, एक्सरसाइज और लुब्रिकेशन ये करना है ताकि आई हेल्दी रहे. सही. ओके जी लिसनर्स, जैसे कि आपने सुना है कि डॉक्टर साहब ने क्या बताया है कि जो टिप्स बताए हैं वो भी अच्छे, और वैसे हमें कुछ मालूम भी होता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं बच्चों की जिद की वजह से. और अच्छा, हाउ कैन पेरेंट्स रिकॉग्नाइज साइंस ऑफ डिक्रीज्ड विजन इन देयर चिल्ड्रन? ये बहुत अच्छा सवाल है. बच्चे आपने देखा होगा वो बात नहीं कर सकते ना बता सकते हैं. जो पैदाइशी 2 से लेके 5 साल तक वो बात करना शुरू करते हैं, लेकिन ना वो ड्राइव करते हैं, ना उनको एबीसी के बारे में इतना आइडिया होता है, ना कोई और लिटरेचर, तो बता नहीं सकते कि मेरी दूर की नजर कितनी कम है. बिल्कुल ऐसे. कुछ साइंस हैं जिनको नोटिस करके आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि इनकी विजन का प्रॉब्लम है या नहीं. उनमें से अगर आपका बच्चा टीवी के बहुत करीब जाके देख रहा है, या किताब को बहुत करीब से करके पढ़ रहा है, या वो बार बार सर के दर्द की शिकायत करता है कि मेरे सर में दर्द रहता है, या फिर इस तरह हो कि आंख में टेढ़ापन आपको नोटिस होता है, ये भी एक वजह है कि बच्चे की नजर कम हो सकती है. ठीक हो गया. इसके अलावा आपका बच्चा अगर आंखों को झपकता है या स्क्वीज करता है बार बार, तो आप समझें कि डॉक्टर को आपने दिखाना है कि नजर का कोई ना कोई मसला हो सकता है, तो जरूर कंसल्टेशन करनी चाहिए इन साइंस के साथ. सही हो गया. ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत अक्सर बच्चे जो हैं बार बार अपनी आंखों को जो है वो जोर जोर से दबाते हैं या स्क्वीज भी करते हैं. अच्छा, अभी आपने टेढ़ेपन की जो बात की है, क्या ये भी आई साइट में आता है? आई साइट अगर खराब होती है तो आंखों का टेढ़ापन भी क्या आ जाता है उससे? जी, अगर आपकी आंखों का टेढ़ापन वैसे तो मुख्तलिफ किस्म का होता है जी, लेकिन अगर आपकी आंख में इतनी ज्यादा नजर कम है कि वो किसी चीज को फोकस नहीं कर पा रही, तो आपका ब्रेन उस वीक आई को इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से वो लेजी आई भी हो जाती है और वो ड्रिफ्ट कर जाती है, यानी उसको टेढ़ापन आ जाता है, वो अंदर या बाहर दोनों तरफ जा सकती है. सही. ओके लिसनर्स, आपको एक दफा फिर बताते चले कि ये सीरीज ऑफ प्रोग्राम है सेहत का सफर. आप हर जुम्मे को सुन सकते हैं, देख सकते हैं 4 बजे से लेके 5 बजे तक, और हम हर नए टॉपिक के साथ मौजूद होते हैं. ये प्रोग्राम कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के ताउन से पेश किया जा रहा है, और आज हम आई केयर फॉर यंग माइंड, खास तौर पर बच्चों में जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अर्ली स्टेज में जाके, वो फिर चूंकि आगे तक रहती हैं, प्रोलॉन्ग्ड रहती हैं, फिर अगर शुरू से ही अगर बच्चों की केयर करेंगे तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है आईज की, उससे बच सकते हैं. तो इस हवाले से डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर मोहम्मद इरफान, कंसल्टेंट आईज स्पेशलिस्ट, कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इस्लामाबाद से. इज देयर अ रिकमेंडेड शेड्यूल फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ आई प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन? जैसे अभी आपने खुद ही बताया कि बच्चों में अगर आंखों का इशू हो तो हो सकता है वो बाद में परमानेंट ना हो जाए. तो कुछ स्केड्यूल्स इस तरह के हैं जो रिकमेंडेड हैं कि हम रूटीन में अगर उसको फॉलो करें तो हमें अर्ली डिटेक्शन हो सकती है कि आई का कोई इशू ना हो. उनमें से पैदाइश के पहले साल में एक दफा रूटीन में जरूर डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट से
آئی ضرور چیک کرانی چاہیے. جی. اس کے علاوہ 3 سے 5 سال کی عمر میں جب بچہ اسکول گوئنگ ایج ہوتا ہے, جانے کی عمر میں ہوتا ہے, اسکول گوئنگ ایج میں ہوتا ہے, جی. آپ کو ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے کہ اس کی نظر کیسی ہے. صحیح. یا پھر 5 سال سے بڑا بچہ جب اسکول جا رہا ہو یا اس سے بڑے, وہ کمپلین کرے کہ مجھے وائٹ بورڈ نہیں نظر آ رہا یا مجھے دیکھنے میں مشکل ہو رہی ہے, تو یہ کچھ اس طرح ہیں کہ اسکیجولز ہیں کہ آپ کو پھر ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. جی صحیح. اچھا ایک اور کوشچن ہے کہ what are the common concerns parents have regarding their children wearing glasses? یہ بہت اچھا سوال ہے. پیرنٹس اکثر آتے ہیں, بچوں کو آپ کوئی بھی گلاسز لگاؤ تو وہ بتا نہیں, وہ کہتے ہیں مجھے اس میں بھی ٹھیک نظر آ رہا ہے, بابا میں اس میں بھی بہت کمفرٹیبل ہوں. تو ان کا یہ سوال ایک پہلا یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا لگانا یہ ضروری ہے, یہ تو بچہ بتا رہا ہے کہ اس کی نظر ٹھیک ہے, یہ ٹھیک دیکھ پا رہا ہے, اگر ہم یہ گلاسز نہ لگائیں تو کیا ایشو ہوگا, کب تک ہمیں گلاسز لگانی پڑیں گی, ایسا کوئی ہے کہ ہم اس کی گلاسز کو ہٹا سکیں. تو یہ 3-4 اس طرح کے کنسرن ہیں. پہلا یہ کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آئی کی ایک گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, ایک اس کی عمر ہوتی ہے پہلے 8 سال 10 سال, جس میں آپ کی برین کے ساتھ یہ دونوں آنکھیں مل کے ورک کر رہی ہوتی ہیں. اگر اس دوران ان کی نظر میں فرق آ جائے تو پرماننٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے, جس کو ہم لیزی آئی یا امبلائیوپیا بولتے ہیں. صحیح. تو والدین کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ بچوں میں آنکھوں کی طاقت چونکہ زیادہ ہوتی ہے, تو یہ بعض دفعہ اتنے ہائی نمبرز ہوتے ہیں پلس کے یا مائنس کے, کہ آپ کا بچہ کمپلین نہ بھی کرے تب بھی ہم ان کو لگائیں گے تاکہ آئی کی اپنی بچوں کی جو طاقت ہے وہ ریلیکس ہو اور برین نارمل امیج کے طور پہ دونوں آئیز کو فوکس کر سکے. دوسرا سوال یہ کہ اگر ہم نہ لگائیں تو کیا ہوگا. جی. جیسے میں نے ابھی پہلے ہی بتایا کہ پرماننٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے, آئی لیزی ہو سکتی ہے. جی. اور تیسرا یہ کہ کیا یہ گلاسز ہٹ سکتے ہیں. جی بالکل. پہلے 10 سال یا 12 سال میں کچھ ریفریکٹیو ایررز ایسے ہیں جو پلس کے نمبرز ہوتے ہیں, وہ پیدائش سے لے کے 7-8 سال کی عمر میں بڑھتے ہیں, پھر وہ نیوٹرلائزیشن کی طرف جاتے ہیں. کچھ نمبر ہیں مائنس کے جسے ہم مائیوپیا بولتے ہیں, وہ 10-12 سال کی عمر میں آتے ہیں اور 20-22 سال کی عمر میں جا کے اسٹیٹک ہوتے ہیں. تو لیزر سرجری کی جا سکتی ہے, لیکن یہ لیزر سرجری 20 یا 22 سال کی عمر کے بعد جب آپ کے نمبر اسٹیٹک ہوں تب کی جا سکتی ہے. صحیح. اچھا آئی سائٹ کا ویک ہونا کیا پیرنٹس سے بھی آتا ہے؟ اگر پیرنٹس کی آئیز جو ہے اگر ان کی آئی سائٹ کمزور ہے, کوئی ایسی پرابلم ہے, تو کیا وہ بچے میں بھی ٹرانسفر ہوتا ہے اس طرح کچھ بھی ہے؟ جینیٹیکلی اس طرح کوئی پروون تو نہیں ہے, لیکن فیملیل ضرور ہوتا ہے. اگر مائنس کا نمبر ہے وہ آپ کے پیرنٹس نے یوز کیا ہوا ہے تو آپ اکثر دیکھو گے کہ وہ بھائی میرے دوسرے بھائی ہیں یا بہن ہے وہ بھی گلاسز لگاتی ہیں تو مجھ میں بھی نمبر آ گیا. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ پلس کے نمبرز ہیں یا ٹیڑھا پن ہے یا ایمبلائیوپیا, یہ ساری لیزی آئیز جس کو کہتے ہیں, ساری ایسی ہیں جو فیملیل ہیں, رن کرتی ہیں فیملیز میں. صحیح. اینڈ واٹ آر دا سم پریویلنٹ مسکنسپشنز, ایسی کون سی مسکنسپشنز ہیں سراؤنڈنگ اسکوینٹ آئیز کو لے کے ان چلڈرن؟ اچھا, یہ جو ٹیڑھے پن کے حوالے سے نا میں بات کرنا چاہ رہا تھا. یہ ہمارے پاس جو آتے ہیں پیرنٹس, وہ ان میں سے ایک ان کا یہ بھی ایک کوشچن ہوتا ہے کہ ہم پہلے جو تھا ہم نے علاج کرا رہے تھے, لیکن انہوں نے ہمیں کہیں پیریفری میں یا کہیں پہ بھی ڈاکٹر صاحب تھے, آئی کے تو نہیں تھے, لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ ٹائم کے ساتھ یا عمر کے ساتھ ساتھ یہ ٹیڑھا پن ٹھیک ہو جائے گا. ایک یہ مسکنسپشن ہے. جی. دوسرا یہ کہ آپ ہیلدی ڈائٹ ان کو کھلائیں جس میں وائٹامن اے ہے, اس سے مسلز اسٹرانگ ہوتے ہیں, یا کوئی آپ کے ریٹنا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو بیلنس بہتر ہوتا ہے. تو ایسی کوئی ریکمنڈیشنز نہیں ہے. آئی کا اسکوینٹ جو ہے وہ بیسیکلی آپٹکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. یہ سب مسکنسپشنز ہیں. ایک اور میں ذکر کرنا چاہوں گا جو مجھے کل ہی کسی ایک پیشنٹ نے بتایا کہ ان کی نانی اور دادی دونوں کہتی تھی 6 ماہ کی بچی آئی, اس نے بتایا کہ جب یہ سائڈ پہ دیکھتی ہے تو اس کا ٹیڑھا پن ہوتا ہے, ویسے یہ ٹھیک ہوتی ہے. یہ ایکچولی اس کو ہم ٹیڑھا پن نہیں کہتے, آپ کی جو نیزل برج ہے وہ براڈ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جب بچہ سائڈ پہ دیکھتا ہے تو وہ آنکھ ایسے لگتی ہے شاید ٹیڑھی ہو. لیکن اگر آپ کو اس طرح بھی فیل ہو رہا ہے, تینوں صورتوں میں آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے. یہ کچھ مسکنسپشنز تھیں. صحیح. اچھا آپ بتا سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف اس طرح کے ٹیڑھے پن کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں, اسکوینٹس جو بچوں میں دیکھنے کو ملتا ہے, اس کی کون سی ٹائپس ہیں, اینڈ ان کے کیا ٹریٹمنٹ واقعی اویلیبل ہے اور کیا ٹریٹمنٹ آپشنس ہیں جو کہ ہم کر کے اس کو صحیح بھی کر سکتے ہیں؟ صحیح. اچھا, پہلے تو ہم اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کس طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں. ٹیڑھا پن مختلف طریقے سے پریزنٹ ہوتا ہے. بعض ٹیڑھے پن بالکل پیدائش کے فوراً بعد پہلے 6 مہینے میں پریزنٹ ہو جاتے ہیں. یہ اکثر فیمیلیل ہوتے ہیں. ان میں آئی انورڈ جس کو ہم ایزو بولتے ہیں, آؤٹ ورڈ یعنی ایکزو باہر کی طرف آنکھ ہوتی ہے.
कुछ टेढ़ेपन ऐसे होते हैं जो 2 साल से 5 साल या 7 साल की उम्र में आते हैं. उसमें अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा जब बीमार हो या थका हुआ हो तब टेढ़ापन आता है, और वो जब ये सुबह उठता है तो वो तकरीबन ठीक हुआ होता है. या दिन में कुछ 3 से 4 बार आंख टेढ़ी जाती है अंदर या बाहर की तरफ, उसके बाद आईज स्ट्रेट हो जाती हैं. जी. तीसरी किस्म का टेढ़ापन को हम इस तरह भी बता सकते हैं कि आपकी आंख पे चोट लगी हो या आपकी जो विजुअल एक्सेस है उसमें कोई एब्सक्यूरेशन हो या ब्लॉकेज हो, तो आई फोकस नहीं कर पाती, वो ड्रिफ्ट कर जाती है, टेढ़ापन में आ जाती है. वो ईजो एक्सो उम्र के मुताबिक कोई भी हो सकता है. अब हम इसकी ट्रीटमेंट्स को अगर आप पूछना चाहें कि हम कैसे ट्रीट करेंगे, आपने इमीडिएट डॉक्टर से कंसर्न करना है. अगर आपको शक भी लग रहा है कि आंख टेढ़ी होती है, चाहे दिन में एक बार या कांस्टेंट है, इमीडिएट कंसल्टेशन. डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो कुछ जरूरी मुआयना करते हैं, बैलेंस को चेक करते हैं. पहले वो देखते हैं कि शायद ग्लासेस का नंबर है या नहीं, वो ग्लासेस प्रेस्क्राइब करेंगे. ग्लासेस के साथ कंट्रोल को देखेंगे कि कंट्रोल कितना बेहतर हुआ है. अगर ग्लासेस के साथ बाज दफा ऐसे जरूरत पड़ती है कि पैचिंग, जिसको अक्लूजन बोलते हैं, ये हमारे माशरे में बड़े रिलेक्टेंट हैं लोग इससे. सही. वो बच्चा जिसको हम पैचिंग एडवाइस कर दें, वो स्कूल जाते हुए या फिर घर में और बच्चों के साथ खेलते हुए बड़ा हेजिटेट होता है. और ये ठीक है कि उसको चोट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं. पैचिंग में एक्चुअली होता यह है, जो गुड आई है हम उसको अक्लूड करा देते हैं पैच से, जो वीक आई है या स्क्विंट आई है उसको हम चांस देते हैं कि वो फोकस करे, ताकि ब्रेन उसको भी इमेज उसके वहां पे जाके फोकस हो और दोनों आईज को इक्वल चांस मिले. सही. हम यहाँ पे एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, इस पे हम थोड़ी सी और बात करेंगे. तो लिसनर्स ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक, आप सबको खुशामदीद कहते हैं. आप सुन रहे हैं सेहत का सफर एंड सीरीज ऑफ प्रोग्राम कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के ताउन से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है. आज का टॉपिक है आई केयर फॉर यंग माइंड्स, और एक बहुत ही अहम क्वेश्चन जिस पे हमारे साथ डॉक्टर इरफान मौजूद हैं. हम इस पे बातचीत भी कर रहे थे स्क्विंट आई को लेके. जी डॉक्टर साहब. स्क्विंट आई की जैसे हमने बात की कि किस टाइप्स के होते हैं, किस एज में कॉमनली प्रेजेंट करते हैं. अब हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं. उस ट्रीटमेंट ऑप्शंस में पहला ये था कि हम बच्चों की आंखों का नंबर चेक करते हैं कि वो नंबर प्लस में है या समटाइम्स माइनस हाई नंबर हो, तब भी टेढ़ापन हो सकता है. हम बच्चों में इस तरह जो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हों उनको शायद सिडेशन दे के हम फिर उनकी ग्लासेस का नंबर चेक करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि उनके पीछे पर्दे बसारत जो है उसमें कोई इशू तो नहीं है, उसकी वजह से शायद टेढ़ापन ना हो. जी. उस नंबर के बाद हम वो प्रेस्क्राइब करते हैं. तकरीबन 1 मंथ बाद हम दोबारा असेस करते हैं या देखते हैं कि टेढ़ापन कुछ इम्प्रूव हुआ या कंप्लाइंस किस तरह थी, बच्चे ने ग्लासेस लगाई या नहीं लगाई. 4 हफ्ते से लेके तकरीबन 12 हफ्ते तक रिकमेंडेड है कि आप ग्लासेस लगाएं. उसके बाद देखें कि बैलेंस किस तरह है. उसके बाद ये सारे टेस्ट रिपीट होते हैं जिसको ऑर्थोप्टिक असेसमेंट कहते हैं. उसमें हम देखते हैं कि टेढ़ापन अब कितना बेहतर हुआ. सही. ग्लासेस लगाने के बाद भी अगर आपका टेढ़ापन रह जाता है, इस दौरान 3 से 4 महीने जो थे हम पैचिंग एडवाइस करते हैं. पैचिंग जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, लेजी आई, जो आई स्क्विंट आई होती है वो एक्चुअली लेजी ही आई होती है. सही. पैचिंग बच्चे चूंकि बहुत रिलेक्टेंट होते हैं, बहुत तंग होते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं कि ये नहीं लगा सकते, तो अभी रिसेंटली जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें पहले पूरे दिन के लिए पैच किया जाता था आइस को. अभी रिकमेंडेशंस ये हैं कि अगर बहुत ज्यादा नजर कमजोर नहीं है, जो कि रफली 624 636 बनती है, तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं 2 घंटे के लिए रोजाना जो कमजोर आंख है उसको पैच किया जाए. सही सही. अगर ये आपकी नजर डेविएटेड आई में ज्यादा कम है, जो कि 660 या आप इसको 6 मीटर्स के हिसाब से डिवाइड करना चाहें तो 660 से भी कम हो, तो फिर हम 6 आवर्स के लिए रेकमेंड करते हैं कि आप वीक आई को रोजाना 6 घंटे पैच करें, लेकिन इस दौरान ग्लासेस लगी रहनी चाहिए जी, ताकि आपकी जो वीक आई है वो फोकस कर सके. सही हो गया. सेकेंड स्टेप हमारा पैचिंग का था जी. उसके बाद हम असेस करते हैं. ये पैचिंग इसलिए भी जरूरी है, बाज लोग कहते हैं कि चलें बस डायरेक्ट ऑपरेशन कर दें, आई का बैलेंस हम बच्चा रिलेक्टेंट है, वो पैच करा नहीं रहा, तो आपने ये चीजें डॉक्टर से डिस्कस करनी है, अपनी कंप्लाइंस का बताना है कि पैचिंग के लिए बच्चा कंप्लाइंस है या नहीं,
کیونکہ پیچنگ آپ کی اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ آپریشن کے بعد ریزلٹس بھی آپ کے پیچنگ پہ ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں. بالکل. اگر جو آنکھ آپریشن سے پہلے کمزور ہے, اس کو آپریشن سے پہلے پیچنگ نہیں پرووائڈ کی گئی, تو ہو سکتا ہے آپریشن کے بعد وہ دوبارہ جس پوزیشن میں تھی باہر کی طرف, جس کو ہم ایکزو کہتے ہیں, تو وہ آؤٹ ورڈ جا سکتی ہے یا دوبارہ ان ورڈ جا سکتی ہے. اگر میں اس کو آپ کو سادہ الفاظ میں بتانا چاہوں, پیچنگ بہت امپارٹنٹ ہے نظر بننے کے لیے اور آپ کے اسکوئنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے, آپریشن کے بعد بھی اور پہلے بھی. صحیح, یعنی کہ آپ کو ہر صورت میں یہ پیچنگ کروانی پڑتی ہے. تھوڑا سا آپ کو جو ہے مشکل پیش آتی ہے بچوں کے ساتھ, لیکن پھر آئی تھنک سو یوز ٹو ہو جاتے ہیں. اور آپ اس کے لیے یہ بھی کر سکتے ہو کہ بچوں کو کوئی ٹارگٹ سیٹ کر دو کہ اگر آپ روزانہ 1 مہینہ اتنی پیچنگ کرو گے تو ہم آپ کو کوئی گفٹ یا کوئی آپ ٹارگٹ اچیو کرتے تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, یا کوئی آپ اس کو اٹریکٹیو پیچز جو ہوتے ہیں, اگر اس کو اریٹیشن ہو رہی ہے تو اسکن اریٹینٹس اویلیبل ہیں, وہ ہم یوز کرا سکتے ہیں. سم ٹائمز بچہ بالکل ہی ریلیکٹنٹ ہوتا ہے, وہ نہیں لگانا چاہ رہا ہوتا اور آپ کا بیلنس اس طرح, ہماری کمپلائنس امپروو نہیں ہو رہی ہوتی, تو ایک دوسرا آپشن ہے, ایک ڈرگ ہے جس کو ہم ایٹروپین بولتے ہیں, اس کے تھرو بھی ہم پیچنگ کر سکتے ہیں. لیکن اس ڈرگ کے پھر کچھ سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. صحیح. اچھا, اگر جو ہے لائک کوشچن ہے, واٹ آر دا پوٹینشیل کانسیکوینسز اف اسکوینٹ آئیز آر ٹریٹڈ لیٹر ان چائلڈہڈ اور ایڈولسنس, یعنی اگر ہم نہیں کرتے اس کو ٹریٹ, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے, کبھی کبھار ہم اویئر بھی نہیں ہوتے ہیں, تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو بالکل ارلی اسٹیج میں نہیں کریں تو بعد میں جا کے ہم نہیں اس کو صحیح کر سکتے. یہ دیکھیے, آپ کو جو پہلے مسکنسیپشنز تھے جو پیرنٹس کے, وہ یہی تھے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایج کے ساتھ شاید یہ کنٹرول اچھا ہو جائے گا, بیلنس ہو جائے گی, یا ہم ہیلدی ڈائٹ اسٹارٹ کرا لیتے ہیں تو اس سے یہ امپروو ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اصل میں اسکوئنٹ کی جو ٹریٹمنٹ, جو پہلے 2 آپشنز کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں, تیسرا سرجیکل آپشن ہے جو پہلے دوسرے آپشن کے ساتھ لنکڈ ہے کہ آپ پیچنگ کس طرح کر رہے ہو. سرجری میں یہی مسلس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ایڈجسٹ کرنا ہے, اور ابھی لیٹسٹ یہ ہے کہ کچھ انجیکشنز ہیں جن کو بوٹاکس بولتے ہیں, ان سے بھی آپ کے مسل بیلنس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. آپ نے پوچھا کہ ہم اگر اس کو لیٹ ٹریٹ کریں یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے بچہ کا علاج نہیں ہوا, یا وہ ٹیڑھاپن بہت پہلے کا تھا, پیدائشی تھا, اور وہ اب 8 یا 10 سال کی عمر کے بعد پریزنٹ ہو رہا ہے, ایسی صورت میں علاج تو ہو سکتا ہے, لیکن وہ علاج آپ کے شاید ٹیڑھے پن کے بہتری کے لیے تو ہو سکے, آپ کی مسل بیلنس کو امپروو کرے, آئیز کو اسٹریٹ کیا جا سکے. لیکن جو پہلے 8 سے 10 سال کی عمر میں جو نظر بنتی ہے وہ پرماننٹ بن چکی ہوتی ہے, اس کے ریزلٹس انپریڈکٹیبل ہیں, تو وہ ایمبلائیوپک آئی رہ جاتی ہیں. اس کے لیے پھر دوبارہ سے پیچنگ کرنا, اس کے ریزلٹس کو بتانا, پیشنٹس کو کونسل کرنا, وہ پھر انپریڈکٹیبل ہیں. اس میں ایک اور ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے جس کو ہم ڈیپتھ آف پرسپشن بولتے ہیں. ڈیپتھ آف پرسپشن بیسیکلی دونوں آئیز مل کے جب دیکھتی ہیں تب بنتی ہے, اور یہ آپ کے پہلے 18 ماہ یا 2 سال میں بہت زیادہ بنتی ہے, پھر 2 سے 5 سال کی عمر میں اس کا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ ڈیپتھ پرسپشن بن جائے. تو ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ ایز سون ایز اس کو ٹریٹ کریں, تاکہ آپ نہ صرف کاسمیٹیکلی آئیز کو امپروو کر سکیں, بلکہ جو ویژن, جس چیز کے لیے ہم ویژن ہی آئی میں سب سے امپورٹنٹ ہے, تاکہ دونوں آنکھ مل کے دیکھ سکیں, ہم اس کو بھی بہتر کر سکیں. صحیح. اور لسنرز, ایک دفعہ پھر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام صحت کا سفر, اور یہ پروگرام سپانسرڈ ہے کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کی جانب سے. 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہر جمعے کو آپ یہ پروگرام سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں ہمارے پیج پہ FM 100 پاکستان, اگر آپ سرچ میں جا کے فیس بک پیج پہ لکھیں گے ہمارا پیج آ جائے گا, جہاں پہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل سے, آئیز اسپیشلسٹ کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد عرفان. ہم جو بات کریں آئی کیئر فار ینگ مائنڈس, یہ آج کا ٹاپک ہے ہمارا. آرگنائزیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں, کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل, جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ لوکیٹڈ ہے ان دا ہارٹ آف اسلام آباد بلو ایریا میں, اور یہ سروسز جو پرووائڈ کر رہے ہیں جیسے کہ ایکسیڈنٹس, اگر ایمرجنسی ہے کوئی, یا انٹرنل میڈیسن یا جنرل سرجری ہے, اس کے علاوہ پلمونالوجی اینڈ چیسٹ سرجری ہے, لیور اینڈ کڈنی ہے, بلڈ بینک اینڈ لیبارٹریز کی فیسلٹی ہے یہاں پہ, CT
CT स्कैन्स है, MRI, एक्सरेज, इसके अलावा मदर एंड चाइल्ड केयर है, आई स्पेशलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, डेंटिस्ट्री यहाँ पे है, डाइट एंड न्यूट्रिशन के हवाले से आप कंसल्ट कर सकते हैं, तो आप अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे OPD एंड IPD डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस कंसल्टेंट्स हैं। और जी, जैसे कि आज हम आई केयर के हवाले से बात करें तो आई केयर में एक सबसे जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक अहम मसला होता है, आई साइट का तो चले होता ही है, लेकिन एलर्जीज जो हैं वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आई एलर्जी हुई भी होती है और ये बहुत ज्यादा पेनफुल भी होता है, या आईज रेड हो जाती हैं बहुत ज्यादा। तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगी, कैन एलर्जिक आईज बी कम्प्लीटली क्योर्ड? पहले तो आप इस हवाले से हमें बताएं, एलर्जी हो तो क्या ये क्योर की जा सकती है या ये ऐसे ही चलती रहती है? ड्रॉप्स की सूरत में हम इसको बस ड्रॉप्स, अगर रेड है तो हम ड्रॉप्स यूज कर लें, या इसी तरीके से होता रहेगा परमानेंटली? क्या इसकी क्या ये क्योर हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है, या टेम्पररी ही बस इसको हम थोड़ी देर के लिए ठीक कर ले, बाद में फिर से ड्रॉप्स डाल दे फिर ठीक हो? तो क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं यही कहना चाहूंगा कि एलर्जी के बारे में पहले आपको बताते हैं कि एलर्जी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है आईज में। जी, कुछ एलर्जी इस तरह की होती हैं जो बच्चों में होती हैं, 5 साल की उम्र में आती हैं, फिर ये एपिसोडिक होती हैं, रिपीटेड होती हैं, फिर ये 18 या 20 साल की उम्र तक रिपीटेडली होती हैं। जी, ये सीजनल भी हो सकती हैं, कोई जैसे स्प्रिंग अभी स्टार्ट हो रहा है या आपकी समर जब स्टार्ट हो रही है उसमें ये फिर बहुत कॉमन होती हैं, या ये पीरियड मतलब थ्रू आउट द ईयर ये परमानेंट होती हैं, बस आपको सिम्टम्स आ रहे होते हैं और उन सिम्टम्स में आंखों में पानी का होना, सुर्खाई होना, या मरीज ये बताता है कि मेरी आंखों में चुभन सी है, ऐसे लगता है जैसे कोई छोटी छोटी चीज मौजूद हो, और देखने में जब देखते हैं तो एक पैच सा बना होता है, रेडनेस सी होती है, और पेन जैसे आपने बताया, वो डिस्कम्फर्ट फील होती है। तो ये कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं जो एलर्जी के साथ प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, आपका सवाल कि क्या हम मुसलसल या कोई ड्रॉप जो हैं हम उनको डालते रहें या ये परमानेंट ठीक हो सकती हैं या नहीं? जो बच्चों की एलर्जी है जिसको हम VKC या वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ये एक उम्र में जाके जिसमें 18 से 20 साल हैं, कुछ प्रपोज मैकेनिज्म्स हैं कि जब इम्यूनिटी या उनके जो हार्मोन्स, एडल्ट हार्मोन्स आते हैं, तब ये खुद ब खुद स्टेबल होके खत्म हो जाती है। लेकिन उससे पहले ये रिपीटेड हो सकती हैं, पूरे साल के लिए आपको सिम्टम्स रह सकते हैं, या किसी खास मौसम में जब मौसम चेंज होगा उसके साथ ये हो सकती हैं। सही। आपने पूछा कि हम इसको मुकम्मल क्या कर सकते हैं या फिर ये इसी तरह रहेगा? जी, अगर आप एलर्जी की ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना कि एलर्जी का फैक्टर क्या है, सीजन है, कोई डस्ट है, या कोई ऐसी फोर्ज एलर्जी तो नहीं है। अगर ये आइडेंटिफाई हो जाए तो आपकी 70 to 80% एलर्जी कंट्रोल हो जाती है और आपके रिजल्ट्स भी बहुत बेटर होते हैं। सही। इसके अलावा आंखों की एलर्जी के लिए अगर सीजन है, गर्मी से हो रही है, तो हम एडवाइस करते हैं कि आप ठंडे पानी की छींटे वो लगाएं, आंखों को ठंडा रखें, सन ग्लासेस यूज करें, सख्त गर्मी से अपने आप को बचाएं। और इसके अलावा आप लुब्रिकेंट्स जो होते हैं जो आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स, वो आप यूज करें। ये सारी चीजें आपकी लिड हाइजीन में भी आ जाती हैं। जी, बिल्कुल सही। अब हम इसके बारे में ये भी बात कर सकते हैं कि ड्रॉप्स, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आंखों की एलर्जी हो जाती है वो डॉक्टर्स के कंसल्ट करने से पहले स्टोर्स पे जाते हैं या किसी से सुना सुनाया ड्रॉप पूछ लिया और कहते हैं हाँ मैंने तो ये बेटनिसोल, डेक्सामेथासोन और आपका प्रेडनिसोलोन और स्ट्रॉन्ग स्ट्राइल्स, बीटामेथासोन, ये हमने डाल लिए। जी, जब वो प्रेजेंट करते हैं तो उनकी आंख में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनमें काला मोतिया जिसको ग्लाकोमा कहते हैं, कैटरेक्ट्स, कार्नियल ओपेसिटीज, ड्राई आईज और परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो आपने जो ड्रॉप्स हैं वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं डालने। सही। ये बीमारी कंट्रोल होती है और एक टाइम के साथ खुद ब खुद 80% चांसेस हैं ये रिमिट हो जाए या चली जाए। तो इस दौरान आपने जो ड्रॉप्स हैं वो डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज करने हैं। अपने लिड्स और आईज की हाइजीन का ख्याल करना है। आपने ये भी देखना है कि आपकी सिर्फ आई की एलर्जी है या साथ में आपके नेजल एलर्जी जिसे नाक की एलर्जी कहते हैं, उसमें छींक आना, सीने की एलर्जी जिसमें सांस का फूलना, तो आप मेडिकल स्पेशलिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। सही।
اوکے، یہ تو جو کوشچن ہو گیا، لیکن ہم اس کے علاوہ اگر ہم مزید اس پہ ڈسکس کریں کہ کامن سمٹمس جیسے ابھی آپ نے جیسے بتایا بھی ہے، تو ٹریٹمنٹ آپشنس اینڈ اینی پوٹینشیل کمپلیکیشنس. ہاں، یہ سمٹمس تو وہی ریڈنس ہو گیا، واٹرنگ، ایچنگ، فارن بینڈی سینسیشنز، سم ٹائمز ڈسچارج، اس طرح یلوش یا میوکائڈ ڈسچارج ہوتا ہے آنکھوں میں. وہ جب کہتے ہیں کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو آنکھیں چپکی ہوئی ہوتی ہیں. جی. بعض بچے آنکھوں کو اتنا رب کرتے ہیں کہ وہ یہ نہیں بتا پاتے کہ میں آنکھوں کو رب کر رہا ہوں یا مجھے الرجی ہے. وہ پریزنٹ ہی اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ اس کی نظر کم ہے. جی بالکل. یہ کچھ اس طرح کے سمٹمز ہیں جن سے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں. جی. ٹریٹمنٹ آپشنز اور کمپلیکیشنز کے بارے میں، ٹریٹمنٹ کا میں نے ابھی جیسے بتایا کہ ہم ہائیجین اور آئیڈینٹیفائی فیکٹر کریں کہ کس چیز سے الرجی ہے. دوسرا یہ کہ آپ کچھ ڈراپس ہیں جن کو اگر ہم ریکمینڈ کریں، نان اسٹرائڈل آپ یوز کریں. پہلے آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرے گا وہ نان اسٹرائڈل اور اینٹی ہسٹامینز یا اولوپیٹاڈین ٹائپس جو ہوتی ہیں، یہ آپ کی اینٹی الرجک ٹاپیکل ڈراپس ہیں. جس طرح سسٹمک اینٹی الرجک ڈرگز ہوتی ہیں، اسی طرح آپ کی ٹاپیکل اینٹی الرجک ڈراپس ہیں. بجائے آپ اسٹیرائڈز یوز کریں، آپ اینٹی الرجک ڈراپس کی طرف جائیں اور اس سے دیکھیں کہ الرجی کا کنٹرول کس طرح ہے. اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ اینٹی الرجک کے ڈراپس کے ساتھ کنٹرول نہیں ہو رہی یا پھر ایگریویٹنگ فیکٹرز آ رہے ہیں، آپ نے ساتھ میں مائلڈ اسٹیرائڈ ڈاکٹرز کی ایڈوائس کے اکارڈنگلی یوز کرنے ہیں. اور تھرڈ اسٹیپ پہ آپ ان کو اورل فارم میں بھی لے سکتے ہیں، جس میں لوریٹاڈین، اینٹی ہسٹامینز اور ڈفرینٹ قسم کے اینٹی الرجک ڈرگز ہیں. صحیح. اوکے جی، لسنرز آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ ہمارا آج کا ٹاپک آئی کیئر ہے فار ینگ مائنڈس. ایک کوشچن بھی ہے میرے پاس موجود. اچھا، کل یہ جو موتیے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو کیا یہ بچوں میں بھی دیکھا جاتا ہے اور یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ جی، جس طرح جو ہمارے یہاں پہ پہلے کنسیپٹ تھا کہ یہ جو موتی بین جس کو ہم کیٹریکٹ کہتے ہیں، یہ ایج ریلیٹڈ ہوتا ہے. بچوں میں جو کیٹریکٹ ہوتا ہے، وہ جو موسٹ کامنلی کیٹریکٹ اگر آپ اس کو کہیں ٹراما کی وجہ سے بہت کامن ہے. یہ عید، بقرعید، یہ پہلے ایک شارٹ گنز آئی تھی، آپ اس دیکھتے تھے وہ گنز پیلٹس لگا کے چلا رہے ہوتے تھے، ٹراما ہوتا تھا. یہ ٹرامیٹک کیٹریکٹس بہت کامن ہیں. اس کے علاوہ پیدائشی کیٹریکٹ بھی ہو سکتے ہیں جن میں کچھ میٹابولک ڈیزیزز ہیں جسم کے اندر، ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. یا پھر آپ کے وائرل انفیکشنز ہیں جس میں روبیلا یا ٹارچ قسم انفیکشنز ہیں، ٹاکزوپلازموسس، روبیلا اور اس طرح کی ہسٹوپلازموسس ٹائپ. یہ آپ کے کنجینیٹل کیٹریکٹس کر سکتے ہیں. یہ دونوں آنکھ میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی ایک آنکھ میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ کیٹریکٹس آپ کے بڑوں کی کیٹریکٹ کی نسبت ارجنٹ کنسلٹیشن مانگتے ہیں. یہی والی بات، کیونکہ بچوں میں پہلے 8 سال نظر بن رہی ہوتی ہے اور وہ دماغ ان دونوں کو کون ایک ساتھ لے کے جا رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے پہلے 1 سے 2 مہینے میں اگر نوٹ کیا کہ بچے کا موتیبین ہے، اس کو پہلے 8 سے 10 ہفتے میں علاج نہ کرایا تو یہ کافی نقصان ہو رہا ہوتا ہے. ایمبلائیوپیا کی طرف آپ بڑھ رہے ہوتے ہو. تو بچوں کا کیٹریکٹ ہو بھی سکتا ہے، ٹرامیٹک ہو سکتا ہے، کنجینیٹل ہو سکتا ہے، وائرل انفیکشنز کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور یہ بڑوں کی نسبت بہت امیڈیٹ کنسلٹیشن مانگتا ہے. صحیح. اچھا، کوشچن ایک دفعہ پھر آیا. آئی تھنک ارباز خان آپ اس ٹائم موجود نہیں تھے. ہمارے لسنر سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں روزانہ موبائل جو ہے بچے اور بڑے جو ہے وہ کتنی دیر یوز کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بچوں کا تو بتایا تھا کہ اگر آپ 5 سال تک آپ کا بچہ ہے تو پھر آپ 1 گھنٹہ ہی اس کو یوز کرنے دیں دن میں، اور اگر 5 سے 17 سال تک کے دورانیہ ہے، اگر اتنے کا بچہ ہے مطلب ینگ سٹیج میں جا رہا ہے، تو پھر آپ 2 گھنٹے. لیکن اس سے زیادہ اگر آپ 17 سے آنورڈز کہہ رہے ہیں تو پھر ڈاکٹر صاحب خود بتائیں. اچھا، 17 سے آنورڈز جیسے آپ نے بتایا کہ پہلے بھی میں اس کو ریپیٹ بتا چکا ہوں کہ پیدائش سے پہلے 2 سال جی نو ریکمینڈیشنز، آپ نے اسکرین ایکسپوز کرانی ہی نہیں ہے بچے کو. جی 2 سال سے لے کے 5 سال تک آپ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں کر سکتے یوز. 5 سال سے 17 سال کے لیے ریکمینڈیشنز یہ ہیں کہ آپ 2 گھنٹے سے زیادہ استعمال نہ کریں. لیکن آپ 17 سال سے بڑے ہیں، آپ کا آفس ورک ہے یا آپ کسی ایسی جگہ کام کرتے ہیں یا آپ آن لائن اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی ڈیوریشن زیادہ ہے، تو ہم نے کچھ ٹپس بتائی تھیں جس کو ہم بلنک کے ورڈ سے آپ یاد رکھ سکتے ہو کہ آپ نے 20-20-20 ایکسرسائز کرنی ہے، آئیز کو لوبریکیٹ رکھنا ہے، اپنے آپ نے جو ڈیوائس ہے، چاہے وہ لیپ ٹاپ ہے، LED ہے، کمپیوٹر اسکرین ہے، اس کو آپ نے آرم لینتھ پہ ایڈجسٹ کرنا ہے، اور آپ نے اس کی کنٹراسٹ اور برائٹنیس ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. اور اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کریں، ایکسرسائز، فزیکل ایکسرسائز کریں بچوں کے ساتھ. یہ بڑے ہیں تو آپ ورزش یا باہر ٹائم ایکسپینڈ کریں بجائے آپ
اسکرین کی طرف. اگر آپ کی پھر بھی بہت مجبوری ہے یا کوئی آپ کا آفس ورک ہے تو آپ نے ایکسرسائز اور لوبریکیشنز اور آرم لینتھ پہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ رکھنا ہے تاکہ آپ کے سمٹمس کو کم سے کم کیا جا سکے. جی بالکل. اور فزیکل ایکٹیویٹیز کی تو جہاں پہ بات ہے, اگر آپ صبح کے وقت کہتے ہیں کہ گرینری دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے اور آنکھیں جو ہیں آپ کی اس طرح خراب نہیں ہوتی, آنکھیں آپ کی تر و تازہ ہو جاتی ہیں. اسی طرح میرے خیال سے مجھے لگتا ہے ولیج پیپل جو اگر ہم گاؤں کے لوگوں میں دیکھیں ان میں گلاسز کا گلاسز مجھے دور دور تک نظر نہیں آتی ہیں. شاید یہ ایک وجہ ہے آپ جو بتا رہے ہو, یہی ایک وجہ ہے. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسکرینز کے ساتھ اتنا ٹچ بھی نہیں ہوتا اور وہ باہر کی ایکٹیویٹیز ان کی زیادہ ہوتی ہیں تو ان کے نمبرز اس طرح کے زیادہ رپورٹ نہیں ہوتے. صحیح. اچھا, ایک کوشچن ہے میرے پاس کہ بہت زیادہ آنکھوں میں سے اگر پانی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الرجک ہے وہ آئیز بھی؟ ٹھیک. اچھا, آنکھوں کا پانی آنا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایج کتنی ہے. اگر ینگر ایج ہے اور اس کو ہم اسیس کرتے ہیں کہ ساتھ ریڈنس بھی ہے اور ان کی کسی خاص سیزن میں پانی آتا ہے اور ساتھ میں الرجی کے سائنز ہیں تو وہ الرجک واٹرنگ ہم اس کو کہتے ہیں, الرجی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. جی. کچھ پانی اس طرح ہوتا ہے کہ پیشنٹس آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہماری آنکھ میں پانی ٹھہرا رہتا ہے, آنکھ پانی سے بھری ہوئی محسوس ہوتی ہے. جی جی. پھر یہ ایک ہمارا لیکریمل ڈرینیج سسٹم ہوتا ہے جس سے اس میں ڈرین ہو رہا ہوتا ہے, شاید وہ اس کا پرابلم ہو سکتا ہے. صحیح. کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسکرین دیکھ رہے ہوتے ہو, اس کے بعد آپ کو واٹرنگ کی کمپلینٹ ہوتی ہے, یا آپ اکثر بائکس والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم بائک چلاتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے پانی بہت زیادہ آتا ہے. تو یہ آپ کی سینسیٹیوٹی کی وجہ سے ہے کہ آپ کا یہ سینسیٹیو ہے. تو پانی آنا کس وجہ سے ہے پہلے اس کو اسیس کرنا, پھر اس کے اکارڈنگلی اس کی ٹریٹمنٹ کرنا. تو ہو سکتا ہے الرجی کی وجہ سے ہو, یا آپ کا ڈرینیج ہے پرابلم ہو اس کی وجہ سے ہو, یا پھر آپ کی کوئی سینسیٹیوٹی ہے اس کی وجہ سے ہو. صحیح. تو اس طرح آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ضروری ہے بجائے اس کے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ خود ہی سے عام ڈراپس وغیرہ یوز کریں, اس سے جو ہے آپ کی آئیز زیادہ سینسیٹیو بھی ہو سکتی ہے. کوشچن ہمارے پاس موجود ایک اور بھی ہے. فاروق رضا کہہ رہے ہیں کہ موبائل زیادہ استعمال کرنے سے آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے, یہ کیسے پتہ کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ہم نے بات ویسے کی ہے, پروگرام آئی تھنک آپ نے شروع سے نہیں سنا ہے, آپ کو پتہ ضرور چل جائے گا. ڈاکٹر صاحب نے بتایا بھی تھا. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ کیسے لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے موبائل یوز کرتے ہوئے کہ ہماری آئیز میں کوئی پرابلم ہے؟ اچھا, اگر آپ موبائل استعمال کر رہے ہو اور آپ کا یوز زیادہ ہے اور اگر ایون کم بھی ہے اور آپ کو یہ سمٹمز آتے ہیں جس میں سر کے درد کا محسوس ہونا, یا آپ کی آنکھوں میں خشکی اور تھکن کا محسوس ہونا, یا آپ آنکھوں کو بار بار رب کرتے ہو, یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پانی سے بھری ہوئی آنکھیں ہیں, یا پھر اس طرح کے آپ کو کوئی فارن باڈی سینسیشن محسوس ہو رہی ہے, یا آپ کو ایستینوپیا اس کو ٹرم کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز پہ فوکس کرتے ہو لیکن وہ اچانک بلر ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. تو کچھ اس طرح کے سمٹمز ہیں, اگر آپ کو یہ فیل ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, یا پھر جو ہم نے آپ کو کچھ کامن ٹپس بتائی تھی بلنک, ان کو آپ اپلائی کریں اور دیکھیں آپ کو کتنا ریلیف ملتا ہے. جی. اچھا, لاسٹ میں ڈاکٹر صاحب ہم بچوں کے پروگرام کا ٹائم بھی تھوڑا ختم ہونے والا ہے. واٹ کی میسیجز وڈ یو لائک ٹو لیو وتھ آور لسنرز اور ویورز ریگارڈنگ آور چلڈرنس آئی, خاص طور پر اگر بچوں کی آئی سائٹ کے حوالے سے ہم بات کریں, آئی ہیلتھ کیئر, آئی کی ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں, ان کی کیئر کے حوالے سے بات کریں, تو کیا کہنا چاہیں گے پیرنٹس کو, اور اس کے علاوہ اوور آل کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے لسنرز کو, ویورز کو؟ اچھا, ہمارے جو لسنرز اور ویورز جنہوں نے ابھی تک ہمیں نہیں سنا تو میں ان کو سمپل سی 3 سے 4 سینٹینسز میں اس کو کمپائل کر دیتا ہوں. جی. کنکلوژن یہ ہے کہ پہلے ہم نے بات کی تھی اسکرین جو ہمارا آج روزمرہ ہمارا استعمال زیادہ ہے, تو اس کے لیے آپ نے ایک بلنک, جی, بلنک میں آپ نے ڈسٹینس کو ایڈجسٹ کرنا, اس میں آپ نے لوبریکیشنز اور اپنی ایکسرسائزز 20-20-20 کنٹینیو کریں. جی. اور ڈیوریشن جتنا کم سے کم, جتنا ایز ریکوائرڈ آپ یوز کر سکتے ہیں. ایکسٹرا سوشل میڈیا یوز کرنا, ایون کہ نیوز اور آپ اس پہ گھنٹوں چیٹ کر رہے ہیں بیٹھے ہیں, تو اسے اوائڈ کریں تاکہ آئیز آپ کی اسٹرین میں نہ جائیں. جی. دوسرا پھر ہم نے بات کی کہ بچوں میں کون سے کامن ایشوز ہیں آئیز کے حوالے سے, نظر جو پیرنٹس کو نوٹس کرنا چاہیے. اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ سر کو ٹیڑھا کرتا ہے, یا آنکھوں میں ٹیڑھا پن ہے, یا وہ کتاب کو بہت قریب سے جا کے دیکھتا ہے, یا وہ سر کو جھکا کے دیکھتا ہے, ٹی وی کے بہت پاس جا کے دیکھتا ہے, تو یہ نظر کا ایشو ہو سکتا ہے, آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. پھر ہم نے بات کی تھی ٹیڑھا پن.
ہمارے یہاں پہ یہ کنسپٹ ہے کہ ٹیڑھا پن ہے یہ عمر کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا, یا ہیلدی ڈائٹ لیں, یا پھر اس طرح کہ اس کی صرف ناک کا ایشو ہے اور یہ جیسے ناک کی ہڈی بڑھے گی تو یہ ٹھیک نظر آئے گی. اگر آپ کو یہ مسکنسیپشنز بھی ہے تو آپ اس کو کلیئر کرنے کے لیے ڈاکٹر کو وزٹ کریں تاکہ ہم ضروری ٹیسٹ کریں اور اس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ یہ صرف مسکنسیپشنز تھیں, اس کی ٹریٹمنٹ ضرورت ہے یا کس قسم کی ہم ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم نے بات کی تھی الرجی کے بارے میں. ہمارے یہاں پہ سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ کامن ہے. ہم آنکھوں میں سرخی محسوس ہو یا ایون گند آ رہا ہو تو ہم دوسرے دوست سے فون کر کے پوچھ لیتے ہیں یار آپ نے وہ دوائی استعمال کی تھی مجھے بھی بتا دو. پھر جب وہ استعمال کرتے ہیں اس سے کمپلیکیشنز آتی ہیں تب وہ ہمارے پاس پریزنٹ ہوتے ہیں. سیلف میڈیکیشن از نیور ایور ریکمینڈیڈ. آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے. اسٹرانگ اسٹیرائڈس الرجی کے لیے کنٹرا انڈیکیٹڈ ہیں, آپ نے نہیں استعمال کرنے. اور اس سے بھی امپورٹنٹ اگر آپ کے بچے کو الرجی ہے یا بڑوں کو, ڈونٹ رب دا آئیز, آنکھوں کو رب نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں میں جو پردے بنائے ہیں اس میں جو سب سے آگے والا پردہ ہے جس کو ہم کارنیا کہتے ہیں, رب ہونے کی وجہ سے اس میں بہت ڈرامیٹک چینجز آتی ہیں, اور وہ ڈرامیٹک چینجز ایون کہ آپ کی گلاسز کانٹیکٹ لینس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتی, اور خدا نخواستہ آپ کو پھر کارنیا کی جو پیسٹیز ڈیولپ ہو جائیں تو وہ بہت پھر ٹرانسپلانٹ یا اس طرف ہمیں جانا پڑتا ہے. تو آپ سمپل کر سکتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشنز کو اوائڈ کریں اور رب نہ کریں. اگر پھر بھی بہت ایچنگ اور یہ ہو رہی ہے تو آپ اینٹی الرجک ڈراپس جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. جی بالکل, اینٹی الرجک ڈراپس استعمال کرنے بجائے اس کے کہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے آنکھوں کو زور زور سے بڑے بھی اور بچے بھی دونوں رب کر رہے ہوتے ہیں, اس کی ایچنگ اتنی زیادہ آپ کو اتنی زیادہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے بالکل یہ صحیح بات کی ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں دا پروگرام از اسپانسرڈ بائی کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل, اور یہ صحت کا سفر ہے. آج کا ٹاپک آئی کیئر سے ریلیٹڈ تھا, آئی ہیلتھ سے ریلیٹڈ تھا, خاص طور پر خصوصی طور پر بچوں کے لیے, کیونکہ بچے آج کل کے دور میں زیادہ اسکرین کے قریب ہیں. تو ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ اپنی آئیز کا خیال رکھیں, کیونکہ آئیز جو ہیں بینائی ایک بلیسنگ ہے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں 2-3 جو بھی جملے آپ کہنا چاہیں اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے آپ سے بھی. میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ اپنی لائف کو ماڈیفائی کریں اسکرینز کے حوالے سے. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز جا کے آپ کی مینٹل ہیلتھ اور آئی ہیلتھ دونوں امپروو ہوں. آپ نے الرجی کے لیے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے, رب نہیں کرنا آئیز کو. اور اگر آپ کو ٹیڑھا پن آپ کو نوٹس ہوتا ہے بچوں کو, امیجیٹ کنسرن کرائیں, کیونکہ یہ ایک عمر ہوتی ہے 8 سے 10 سال جس کے بعد نظر کو تو واپس نہیں لایا جا سکتا, کاسمیٹیکلی شاید بہتر بنایا جا سکے. تو آپ بچوں کی آئیز اور بڑوں کی آئیز ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے بنائی. تو آپ کو اگر اس میں سیلف میڈیکیشنز الرجی کے لیے آپ نے بالکل نہیں کرنی, آپ کو ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کے بعد ڈاکٹر کی ہدایات پہ عمل کریں. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد عرفان ہیں, چاہیں گے اب آپ سے اجازت. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر محمد عرفان. اور یہ بہت ہی فروٹفل ڈسکشن رہی ہماری, اسپانسرڈ بائی کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل. اب نیکسٹ فرائیڈے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے جو ہے سائننگ آف. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.